تو جس حصے میں منی لگی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس حصے کو دھو لیتے اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے۔ اونٹنی کا یا اونٹ کا لعاب کیا ہے؟ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف اونٹ پر بیٹھ کر کیا ہے، مشہور بات ہے یہ۔ تو اگر پاک نہیں ہوتا پیشاب یا ناپاک ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے اس دائرے میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عرینہ کے ان افراد کو کہ جن کو مدینہ آنے کے بعد پیٹ کی بیماری لگ گئی تھی، پیٹ کے پھول جانے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ بیت المال کے جو اونٹ ہے نا وہاں جائیں اور اونٹ کے دودھ پئیں اور پیشاب پئیں۔ کسی بھی صحابی سے کوئی ایک روایت ایسی نہیں آئی ہے کہ جس میں یہ بات آئی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کو دھونے کا حکم فرمایا ہو۔ علم الانسان ما لم يعلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه۔ وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل، متفق عليه۔ ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ الله لقد كنت أحكه یابسا بظفری من ثوبہ۔ بلوغ المرام باب ازالت النجاسہ سے یہ روایتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ نجاستوں کو دور کرنے کا باب اور نجاستوں کا بیان، کون سی چیزیں نجس ہیں اور کون سی چیزیں نہیں ہے، تو نئی کے بیان کی تو ضرورت نہیں ہے، جو ہیں ان کو بیان کرنا ہے۔ روایت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ان میں پہلی روایت ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب خیبر کا دن تھا، یعنی خیبر کے موقع سے، غزوہ خیبر کے موقع سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں پکار لگائیں کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرماتے ہیں کیونکہ وہ نجس ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو گھریلو گدھے کی حرمت پر یہ روایت دلیل ہے، اور اس روایت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ گدھوں کی حرمت کا اعلان یہ غزوہ خیبر میں ہوا ہے، یعنی سن 7 ہجری میں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اعلان کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو یہ حکم ان کو اس لیے دیا گیا کہ ان کی آواز اونچی اور بلند تھی، تو اس لیے ان کو اس کام پر مامور کیا گیا، انہوں نے اعلان کیا۔ اب گھریلو گدھا کیا ہے؟ تو گھریلو گدھا کا مطلب ہے گدھا، جن کو ہم گدھا کہتے وہ مراد ہے،
گھریلو گدھا کے بالمقابل عرب زیورہ کو حمار وحشی کہتے ہیں، یعنی جنگلی گدھا. تو جنگلی گدھا حلال ہے، حرام نہیں ہے. تو یہ تو مسئلہ ہے، اور اس کا تعلق کتاب الاطعمہ سے ہے، یعنی کھانے پینے کے باب سے. اس باب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کا آخری جو ٹکڑا ہے فَإِنَّ رِجْس، کیونکہ یہ رجس ہے، ناپاک ہے. تو یہی ٹکڑا ہے کہ جس کو یہاں نقل کرنا اصل مقصود ہے، اور یہ بتانا ہے کہ گدھا بھی کیا ہے، ناپاک ہے. تو علماء میں سے بہت سے اس کے قائل ہیں کہ گدھا کیا ہے، ناپاک ہے. لیکن امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ اور ایک روایت کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ گدھا ناپاک نہیں ہے. کیوں؟ تو حرمت اور نجاست کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ کی سواری کیا کرتے تھے، دوسرے لوگ بھی سواری کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو اگر گدھا نجس ہوتا تو پھر سواری کرنے کا مطلب نہیں تھا، یعنی ناپاک جانور پر کیسے سواری کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. تو اس کا مطلب یہ کہ گدھا ناپاک نہیں ہے ناپاک. تو پھر یہ جو رجس ہے یہ کیا ہے؟ تو پچھلے درس میں بات آئی تھی آپ کے سامنے کہ ایک نجاست ہوتی ہے معنوی، یعنی روحانی. تو معنوی طور پر نجس ہونا مراد ہے، اور اس کا گوشت حرام ہے، اس بنیاد پر اس کو نجس کہا جا رہا ہے. جسمانی طور پر اور حصی طور پر نجاست کی کوئی صریح اور واضح دلیل نہیں ہے. تو اس لیے صحیح بات یہی ہوگی کہ گدھا حصی طور پر نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے. راجح قول اس سلسلے میں یہی ہے. دوسری جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں حج کے موقع پر اپنی سواری پر کھڑے ہو کر خطاب کیا ہے، اور سواری کا جو لعاب ہے وہ میرے کندھے پر گر رہا تھا. تو لعاب گر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے کچھ کہا نہیں کہ دھو لو، صاف کر لو وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو سواری تھی اس کا لعاب کیا ہے، پاک ہے. اب یہ سواری کون سی تھی؟ تو یہ سواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، معلوم ہے اونٹنی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی. اب اس روایت کی بنیاد پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اونٹنی کا یا اونٹ کا لعاب کیا ہے، پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ تمام مأکول اللحم جانوروں کا حکم یہی ہوگا، یعنی ان جانوروں کا حکم جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. تو سارے جانور، گائے ہو، ہرن کہہ لیجئے، بکریاں ہیں وغیرہ، سب کا حکم کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ ان کا لعاب پاک ہے. لعاب سے آگے بڑھ کر علماء نے یہ بات بھی کہی کہ ان کا پیشاب اور پاخانہ بھی ناپاک نہیں ہے. تو اس کی اور بھی دلیل ہے. تو بخاری اور مسلم میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عرینا کے ان افراد کو کہ جن کو مدینہ آنے کے بعد پیٹ کی بیماری لگ گئی تھی، پیٹ کے پھول جانے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ بیت المال کے جو اونٹ ہے نا وہاں جائیں اور اونٹ کے دودھ پیے اور پیشاب پیے. تو دودھ اور پیشاب پینے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ناپاک چیز کے پینے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث چیز کو بطور دوا استعمال کرنے سے منع فرمایا. تو آپ نے یہاں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. اور بھی دلیل ہے. تو ایک دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف اونٹ پر بیٹھ کر کیا ہے، مشہور بات ہے یہ. تو اگر پاک نہیں ہوتا پیشاب یا ناپاک ہوتا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے اس دائرے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کا پیشاب کیا ہے؟ ناپاک نہیں. اور تمام ماکول اللحم جانوروں کا حکم بھی یہی ہوگا. اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھو دیا کرتے تھے، یعنی کپڑے کے اس حصے کو دھوتے تھے کہ جس حصے میں منی لگی ہوتی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز کے لیے نکل جایا کرتے تھے. تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ کپڑے کے کسی بھی حصے کو لگ جائے تو پورا کا پورا کپڑا کیا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس حصے میں نجاست لگے گی وہ حصہ نجس ہے، پورا کا پورا کپڑا نجس نہیں ہوگا. جیسے جسم کے کسی حصے میں نجاست لگ جائے تو پورا جسم ہمارا نجس نہیں ہوگا بلکہ وہ حصہ نجس ہوگا. تو جس حصے میں منی لگی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس حصے کو دھو لیتے اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے. کہتی ہے کہ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَىٰ أَثَرِ الْغَسْلِ، میں دھونے کے نشانات کپڑے پر دیکھتی تھی، نشان ہوتا تھا دھونے کا. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اور مسلم کی روایت میں کہ لقد كنت افركه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا فيصلي فيه، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے کھرچ کر منی کو دور کر دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز پڑھتے تھے. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبي، خشک منی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے میں اپنے ناخن سے رگڑ دیتی تھی، کھرچ دیتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نماز پڑھتے تھے. تو اب پہلی روایت میں دھونے کی بات ہے اور بعد کی جو روایات ہیں دو، ان میں رگڑ کر کھرچ کر صاف کر دینے کی بات ہے، دور کر دینے کی. تو اس بنیاد پر علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا اس مسئلے میں کہ منی کیا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہے کہ منی کیا ہے؟ ناپاک ہے. ان کا موقف ہے اور اس موقف کی دلیل ان کے لیے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھویا کرتے تھے منی کو. تو دھویا کس لیے کرتے تھے؟ اس لیے کہ ناپاک ہے. کہتے ہیں کہ ہاں تھوڑی سی سہولت یہاں یہ ہے کہ خشک ہو جائے تو اس کو رگڑ کر صاف کر دے تو طہارت حاصل ہو جاتی ہے، پاکی حاصل ہو جاتی. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے. موقف ہوتا ہے دلیل کی روشنی میں، لیکن موقف یہ نا راجح بھی ہو سکتا ہے اور مرجو بھی ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں بکواسات لگائے جاتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ قائل ہیں کس بات کے کہ منی پاک ہے. بہت سارے علماء قائل ہیں، لیکن یہاں وہ لوگ موجود ہے کہ جو بکواس ہے جب پاک ہے تو پھر کھا بھی سکتے، نعوذ باللہ، بریڈ میں لگا کر. تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے. تو یہ تعصب، ضد اور ہردرمی کی مثالیں ہیں کہ اس طرح کی باتیں سوچنے لگ جاتی ہے آدمی کو، اور آدمی یہ نہیں سوچتا کہ دائرہ کہاں تک جانے والا ہے. تو یہ صرف اہل حدیثوں کا قصور نہیں ہے. اور یہ کہنا چاہیے کہ اہل حدیثوں میں بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ناپاک ہے. تو انہی کا کیا قصور ہے؟ پہلے سے بات ہے نا، اور پہلے سے بات ہے. تو اور پہلے سے کیا بات ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ناپاک ہونے کے قائل ہیں. اس کو ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے. امام شافعی، امام مالک وغیرہ پاک ہونے کے قائل ہیں. تو ان کی دلیل کیا ہے؟ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ رگڑ دیتے تھے اور بس دھوتے نہیں تھے. تو اگر ناپاک چیز ہے تو صرف اس کو رگڑ دینا اور کھرچ دینا یہ پاکی کے لیے کافی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ اصل کے مطابق یہی ہے. اصل کے مطابق اصل کیا ہے؟ ساری چیزوں میں اصل کیا ہے؟ پاک ہونا ہے، نجس ہونا نہیں ہے. تو اصل کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ جب تک کہ صریح دلیل کوئی نہیں مل جائے، کھرچ دینے کی جہاں تک بات ہے، دھو دینے کی جہاں تک بات ہے، تو دھو دینے سے نجس ہونا یہاں اس موقع پر، جبکہ دوسری بات ہمارے سامنے ضروری نہیں ہے. کیوں؟ تو اس لیے کہ پوچھنا، صاف کر دینا یہ کسی چیز کے ناپاک ہونے کو لازم نہیں کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم پڑھتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے تھوک پوچھ دیا. آپ نے دیکھا دیوار پہ تھوک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تھوک کو پوچھ دیا. تو کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ تھوک کیا ہے؟ ناپاک ہے. کس لیے؟ تو ایک چیز ہے طہارت اور ایک چیز ہے نظافت. اس سے پہلے سمجھایا آپ کو. طہارت ایک تکلیفی چیز ہے، نظافت تکلیفی چیز نہیں ہے. کرے تو اچھی چیز ہے وہ. تو نظافت کے اعتبار سے اس بات کا تقاضا ہے کہ صاف کیا جائے. تھوک
ناپاک نہیں ہے لیکن نظافت کے خلاف ہے نا، صفائی کے خلاف، تو اس اعتبار سے صاف. تو اسی طرح منی کا مسئلہ ہے کہ یہ کیا ہے، صاف نہیں ہے نا. نجاست کی بات الگ ہے، طہارت کی بات الگ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ یہ جو منی ہے نا اس کی حیثیت کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ منی ناک کی رطوبت اور تھوک کی طرح ہے. میں نے کہا نا کہ اور بھی اوپر کے لوگ قائل ہیں، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ منی کی ناک کی رطوبت اور تھوک کی طرح تمہارے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تم اسے کسی کپڑے یا اذخر گھاس سے صاف کر لو. یہ دارقطنی، سنن بیہقی وغیرہ کی روایت ہے. حافظ ابن حزم، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی جو وقی ہے، یعنی بڑی بات ہے. انہوں نے یہ بات کہی کہ کسی بھی صحابی سے کوئی ایک روایت ایسی نہیں آئی ہے کہ جس میں یہ بات آئی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کو دھونے کا حکم فرمایا ہو. سمجھ رہے بات کیا ہے؟ عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھو دیا کرتے تھے. عمل ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرج لیا کرتی تھی، عمل. لیکن حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، کسی صحابی نے روایت کی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ منی کو کیا کیا جائے، دھویا جائے، یا منی میں لگے کپڑے کو دھویا جائے. اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے. تو اس سے بھی طرح مضبوط ہوتی ہے بات. اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ منی یہ مادہ تخلیق ہے، انسان کی پیدائش کا ذریعہ. یہ بات عقل کے مطابق نظر نہیں آتی ہے کہ انسان کا مادہ تخلیق، یعنی جس سے انسان کا وجود ہو رہا ہے، وہ ناپاک ہو، یعنی انسان کی اصل کیا ہو، ناپاک ہو. تو یہ جو بہتر مخلوق ہے نا، اس مخلوق کی اصلی ناپاک ٹھہرے. یہ بات عقل اعتبار سے بھی درست سمجھ میں نہیں آتی ہے. واللہ عالم. تو راجح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ منی کیا ہے، ناپاک نہیں ہے، گندگی دکھتی ہے، اس لیے اس کو صاف کرنا چاہیے، دھونا چاہیے، صفائی کے نقطۂ نظر سے، نہ کہ طہارت کے نقطۂ نظر سے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علم الإنسان ما لم يعلم